اللہ رب العزت نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی بھلائی اور خیر کے لیے، اہل ایمان کی تسلی کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، انہیں متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے پہلے نبی اور ان کی امتوں کے واقعات، اہل ایمان اور اہل کفر کے حالات لوگوں تک پہنچائے۔ ان واقعات میں کچھ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں بار بار کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں 6 قومیں جن کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا اور ان کے نبی کا ذکر کیا گیا، یہ جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ان میں سے ایک ہے۔ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العزت کا شکر، اللہ رب العزت کے حکم پر پابند، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور بڑی اولو العزمی کے ساتھ جس جہت میں اللہ لگا دے لگ جانا، یہ جناب نوح علیہ السلام کی زندگی اور سیرت میں سکھاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا بہت تذکرہ کیا، 40 بار سے زیادہ نوح علیہ السلام کا صرف نام ہی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ 43 بار نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام کی 2 صفات، ویسے تو کئی صفات کا ذکر کیا گیا لیکن 2 صفات کو اکٹھا بیان کیا گیا، وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور شکر گزاری ہے۔ فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ بندوں کے لیے سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی خیر، اللہ انہیں اپنا بندہ مان لے، ان کی بندگی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے، ان کی عبادت اللہ کے ہاں وزن والی بن جائے۔ فرمایا نوح علیہ السلام انہی لوگوں میں سے تھے، کان عبدا، اللہ کی بڑی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کی بندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ اور ایسے زاویے تک اور ایسی منزل تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت کی بڑی شکر گزاری کرنے والے، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنے والے، یہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ بندہ بندے کا شکریہ ادا کرے، بندہ بندے کو شکر گزار کرے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو شکر گزار کرے، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کیا بھلائی، خیر، اعزاز اور مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اہل دنیا کو اللہ رب العزت جناب نوح علیہ السلام کی شکر گزاری یہ بتاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ قوم کی طرف آئے، اللہ رب العزت نے ایک لمبا عرصہ انہیں ان کی قوم میں ٹھہرایا، 950 سال۔ بات کرنی آسان اور کہنی آسان ہے کہ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کے اندر وعظ و نصیحت کے اندر گزارے، اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے گزارے، اور قوم جو ہے وہ پھر بھی نہیں مان رہی، تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو سب سے بڑا ظالم اور سب سے زیادہ بڑا سرکش کہا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ۔
سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے سرکش وہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ گزر چکے۔ اس قوم سے پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی توحید اس پر قائم تھے۔ اس امت نے لوگوں کے لیے شرک کے دروازے کھولے، شیطان نے ان سے کام لیا، یہ شیطان کے اللہ کار بنے اور دنیا کے اندر شرک اس کا رواج لوگوں میں بڑھا۔ وگرنہ لوگ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اسی کو اپنا خالق مالک معبود ماننے والے، اسی کی پرستش کرنے والے۔ روایات کا مفہوم یہ ہے کہ اس قوم کے 5 بڑے لوگ جو بڑے نیک تھے، ان کے نام بھی قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر ہیں، وہ مر گئے تو یہ بڑے غم زدہ ہوئے کہ ہمارے یہ 5 نیک لوگ ولی اللہ کے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ان کا غم بڑھتا گیا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اچھا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ ان کی مورتیاں اور تصویریں بنا کے یہاں پہ رکھ لو، اس کو دیکھتے رہا کرو، تمہیں ان کی یاد آتی رہے، ان کے چہرے تمہارے سامنے رہے، تم نے کون سا ان کو پوجنا ہے، ان کی یاد کا ایک تذکرہ اور سلسلہ ہی ہے۔ یعنی شیطان انسان کے غم میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا، اس کی خوشی میں تو اس پر وہ حملہ کرتا ہی کرتا ہے، اس کے غم میں بھی وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے مورتیاں بنائی، رکھ دی، اب یہ ایک نسل ختم ہوئی، نئی نسل آئی، ان کے پاس ویسی معلومات ان کے بارے میں نہیں تھی۔ شیطان نے ان سے آ کے جھوٹ بولا کہ تمہارے آبا تو ان کو پکارتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے، انہوں نے بھی ان سے مدد لینا شروع کر دی، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور یوں زمین پر جو ہے وہ لوگ شرک کرنے لگ گئے۔ انہم کانوا اظلم واطغى، یہ سب سے بڑے ظالم اور سب سے زیادہ سرکش ہیں اس دنیا میں، اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے شرک کا دروازہ کھولا اور لوگ ان کی وجہ سے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ قوم فنا کر دی گئی ہے، لیکن ان کے برے اعمال ان کے مرنے کے ساتھ مرے نہیں، اور شرک جیسا قبیح جرم جو اس دنیا میں موجود ہے اس کی بنیاد رکھنے والے یہ قوم نوح کے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے جب انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو آپ توحید کی طرف بلائیے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ۔ ہر نبی نے یہی دعوت اپنی قوم کو دی ہے۔ نوح علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے رسول ہیں جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول اس زمین کے اندر فرمایا وہ نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، انہیں دعوت دی اور بھرپور دعوت دی۔ کتنی دعوت دی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تیری بندگی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے یہ الفاظ لوگوں کے لیے نقل کیے ہیں، اور یہ سچی بات تھی جو اللہ رب العزت نے نقل کی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت اپنی قوم پر کی کہ دن اور رات قوم پر محنت ہو رہی ہے، دن اور رات لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے صبح و شام ان کو بلایا ہے۔ پھر انہی آیات میں کہ اللہ میں نے تو ان کو الگ الگ آہستہ آہستہ بھی بات کی ہے، اور میں نے الگ اعلان بھی ان سامنے یہ بات رکھی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھو۔ میں ان کی مسلسل اصلاح کے لیے کوشاں رہا ہوں،
اور کب تک اصلاح کرتے رہے؟ جب تک اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ اب آپ بس کر دیں، آپ کی قوم میں سے کسی نے اب مسلمان نہیں ہونا، اب آپ کی قوم میں سے کوئی مومن نہیں ہونے والا، مسلمان نہیں ہونے والا، تب تک نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم کو دعوت دیتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں گمراہ کہتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں گمراہ کہا۔ نوح علیہ السلام فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے پاس کوئی گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں جو تم تک پہنچاتا ہوں اس کی بات، میں تو اللہ کی بات تم تک پہنچانے والا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھنے والا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر اس کے لیے حریص ہونے والا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ گمراہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، ان مورتیوں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کتنی دعوت دیتے ہوں گے، قوم کے لوگ یہ کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، نوح آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کر کر کے کتنی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو انتہا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام بھی تھکے ہیں، لوگ تھک گئے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام تنہا تنہا اللہ کی پیغام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں برابر۔ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کن بات کریں، آپ کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہلاکت والا ہے، تو پھر ایسا کرنا اپنے رب سے کہہ کہ وہ عذاب بھیجے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو جو ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں وعدہ وہ لے کر آئیں۔ فرمایا عذاب بھیجنا، کسی کو ہلاک کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اسی کے امر کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، میں تو اس بات پر قادر نہیں کہ میں تمہیں ہلاک کروں، ہاں میرا کام تو یہ ہے میں تم تک بات پہنچاؤں، میں بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں اس گناہ سے باز رکھنا، اللہ سے ڈرنا، یہ صبح و شام بتاتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ کو مان لو گے، تو پھر اللہ رب العزت آسمان سے مفید بارشیں نازل کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دی جائیں گی، باغات اگائے جائیں گے، مال و دولت کے ساتھ اللہ رب العزت، اسباب وسائل کے ساتھ اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے، اور تم نے یہ اتنا بڑا گناہ کر بھی لیا ہے کہ پھر کر رہے ہو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنہار ہے، وہ بہت پڑتے رہ کر بخشنے والا ہے، تم پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ اسی بات پر مصر کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے۔ اچھا ایسا ہے کہ ہم سے بات کرنی ہے تو ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سچی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بات ماننے والے تو یہ صرف کمی کمی لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ان کو اٹھاؤ یہاں سے تو پھر ہم آپ سے بات کریں، آپ کی بات سنیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کو
اپنی مجلس سے اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہیں تمہاری حقیر جان رہی ہے کہ ان کا کوئی رتبہ مقام نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ کے کا کیا رتبہ اور مقام ہے، تمہیں انہی کے ساتھ اس دین کو قبول کرنا ہے، نہیں تو پھر اللہ تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے کافی۔ فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں، اور جنہیں تم حقیر جان رہے ہو میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں، یا قوم من ینصرونی من اللہ ان ترکتم افلا تذکرون، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں تو مجھے بتاؤ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچانے والا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا یقین، اس کے وجود کا یقین، اور اللہ رب العزت پر کامل اعتماد۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنی اس بری بات سے، شرک سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ قوم کہتی ہے کہ نوح اب بہت بات ہو گئی، ہمارے الہوں معبودوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہو، انہوں نے تمہیں ہلاک کر دینا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے، تم اپنے سارے الہوں کو بلا لو، جتنی قوت طاقت تمہارے پاس ہے وہ ساری جمع کر لو، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تمہاری جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں، تمہارے معبودوں کی جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک تم سارے اسباب جمع کر لو، اور پھر مجھ پہ ٹوٹ پڑو، اور مجھے کوئی کسی قسم کی مہلت نہ دینا، مجھے بتائے بغیر مجھ پہ ٹوٹ پڑو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، میں اپنے ایک اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ کہا تمہارے سارے اسباب، ساری قوتیں، ساری طاقتیں، تمہارے الہ جنہیں تم نے الہ سمجھ رکھا ہے، ان کی ساری طاقتیں مل کر میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہیں، میں اپنے رب پر توکل کرنے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے رب پر اس یقین اور ایسے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام بھرپور دعوت کے ساتھ، بھرپور عزیمت کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہ 5 نبی جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولو العزم قرار دیا ہے، ان میں ایک جناب نوح علیہ السلام ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے، نوح سے، موسیٰ، عیسیٰ سے ہم نے ایک پختہ عہد لیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام ان 5 لوگوں میں سے ہیں، ان 5 افراد میں سے ہیں، ساری انسانیت میں سے اللہ رب العزت نے، سارے نبیوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے بلند مقام دیا ہے، ان میں جناب نوح علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کی ہمت، جن کی استقامت اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر باقی رکھی، اور لوگوں کے لیے سبق کے طور پر اس کو باقی رکھا کہ نوح علیہ السلام ہمیشہ مسلسل محنت کرنے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، استقامت کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹنے والے، اور کسی کہنے والے کی کسی بات سے کوئی ملامت نہیں ان کو ہونے والی، یہ مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، کوئی ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے، ہر وقت ان کی طلب اور تڑپ یہی ہے، اللہ میں نے تو دن اور رات اپنی قوم کو تیری طرف بلانے کے لیے صرف کر رکھے، پھر بھی یہ نہیں ماننے والے۔ نوح علیہ السلام نے جتنی بڑی قربانی دی، جتنی بڑی محنت کی، اللہ رب العزت نے اعزاز بھی اتنا ہی بڑا عطا کیا۔ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، اس دنیا میں ساری دنیا کو معلوم ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، میری طرف سے نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں میں نے نوح پر اپنی طرف سے سلامتی بھیج رکھی، ہر جہان میں نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی بھیجنے والے اللہ رب العزت۔ نوح علیہ السلام آخر دم تک اپنی قوم کو بلاتے رہے،
اور پھر جب بالکل اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہونے والا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ دوبارہ اسی انداز کے ساتھ ہوئے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب بس ہو گئی، اب تیری مدد چاہیے۔ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعا کرنے کو، ان کے بد دعا کرنے کو اور ان کی دعا کی قبولیت کو اللہ رب العزت نے قرآن بنایا ہے کہ اللہ اب ان میں سے کوئی بھی میری طرف نہیں آنے والا، اے اللہ اب ان میں سے کسی فاجر فاسق کو اس دنیا پہ زندہ مت چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں آنے والا تو پھر ان کا بیج ہی ختم کر دے، ان کی نسلیں ختم کر دے، ان کے وجود ختم کر دے، اب یہ تیری دھرتی کے لیے بھی بوجھ بن گئے۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے مومن ہیں جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، پہلے ایمان والے ہیں، اے اللہ سب مومن مردوں عورتوں کو تو معاف فرما۔ اہل ایمان کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اور اپنی ذات کے لیے دعا کرنا، یہ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی، اور اللہ رب العزت نے جو ان کے معاملات ہمارے لیے باقی رکھے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم سب کو اہل ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب اہل ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، مردوں عورتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی کریں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں، اور بخشش کی دعا کرنا، یہ جناب نوح علیہ السلام آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے دعا کرو، کسی حالت میں کو نہ بولو۔ کہا یہ اہل ایمان جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، یہ میرا سرمایہ ہے، اثاثہ ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں ٹھہرے، اور محض گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، بعض نے کہا وہ 40 تھے، بعض نے کہا وہ 80 تھے یا 70 تھے، تعداد ان کی 100 تک بھی نہیں۔ 950 سال، 1000 سال کے قریب جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے، انہیں دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کتنی استقامت والے ہوں گے، کتنی ہمت والے ہوں گے، ہر روز صبح و شام ایک بات کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس سے اکتایا نہیں۔ اللہ رب العزت جو ذمہ داری انسان کی لگا دے، وہ قلیل مدت اس کو حاصل ہو یا کثیر مدت اس کو حاصل ہو، اس کے دن ہو یا رات ہو، ہر آدمی کو اپنی وسعت کے مطابق اس پر عمل کرنا، یہ نوح علیہ السلام آپ کی سیرت سکھاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو حکم دیا کہ لوگوں کو، اپنی قوم کو میری طرف بلا، میری توحید کی طرف بلا، ساری عمر انہوں نے کسی کام پر گزار دیا۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اللہ نے جو حکم دیا ہے انسان اس کو حقیقت سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اس کی مفاہیم، معانی اور اس کی کوئی حکمت ہمیں ظاہری طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ کانو کشتی بنائیے، اب وہاں کوئی پانی تو نہیں ہے جہاں نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں اور پانی کے اندر ڈال دیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کتنا بڑا نبوت کا عہدہ دیا، اور ایک طرف کہا کہ آپ کشتی بناؤ، بڑھائی اور ترخان بنیے۔ اللہ کا حکم ہو تو انسان ہر چیز اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے۔ عہدہ، منصب، یہ انسان کو اللہ کے حکم سے بڑا نہیں کرتا، جیسا اللہ کا حکم ویسا انسان کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت پھر زمین بھی اس کے تابع کر دیتے ہیں، آسمان بھی اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی سیرت، آپ کا واقعہ، یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، جیسے وہ کہتا ہے تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ قوم کے لوگ بھی گزرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں کہ نوح یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کہاں چلاؤ گے، یہ اسی خشکی پر چلاؤ گے،
یہاں پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اور میں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہاں وقت آنے والا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عزت کون پانے والا ہے اور ذلیل کون ہونے والا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، نوح علیہ السلام نے کشتی ویسی بنائی جیسی اللہ نے حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کشتی بنائیے جیسے ہم کہتے ہیں ویسی بنائیے، اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سب کو کلام نہیں کرنا، ان کو غرق کر دیا جائے گا، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ نبی سے بڑھ کے اللہ کی بات پر کسی کو یقین نہیں ہوتا، اور نبی کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین رکھو۔ وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، مجھ سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا، میں نے تمہارا رزق تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تم میری بندگی کرو، میری طرف پلٹو، میری توحید کو مانو۔ یہ نعمتیں جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں یا تمہارے سر کے اوپر ہیں یا تمہارے جسم کے اندر ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو دینے پر بھی قادر نہیں، ان کو لینے پر بھی قادر نہیں۔ کشتی بنائیے اور ہر شے کا جوڑا جوڑا اہل ایمان اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اندر بٹھا لیجئے۔ ویسا ہی کیا جو اہل ایمان تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے پانی کے لیے کھول دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پھر نہ رکنے والا مسلسل پانی وہ ان پر آسمان سے آتا رہا۔ وہ کہاں سے آتا رہا؟ کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ آسمان سے پانی برسا۔ زمین سے بھی کہا کہ تو بھی اپنا پانی نکال، چشمے زمین سے ابلنے لگے۔ آسمان بھی اللہ کی مانتا ہے، زمین بھی اللہ کی مانتی ہے، ہر مخلوق یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی اپنی مرضی کے ساتھ پر مارنے کی بھی جرت اور طاقت نہیں رکھتی۔ آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین پانی نکال رہی ہے اپنے۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی میں ان لوگوں کو لے کر، ان چیزوں کو لے کر اللہ کا حکم لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ آپ نے بس بسم اللہ کہنا ہے، یہ چل پڑے گی، اور جہاں رکنا ہے تو بسم اللہ کہہ دینا، اللہ اس کو روک دے گا۔ یہ بے جان کشتی تمہیں نظر آنے والی، یہ بھی اللہ کے حکم کو جانتی اور مانتی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں تم یہ نہ سمجھنا کہ نوح کے ساتھ تو صرف 40 لوگ تھے اور باقی ساری مخلوق جو تھی اللہ نے اس کو تحت دیر کر دیا، اللہ کو رحم نہیں آیا۔ ان ربی لغفور رحیم، میرے رب سے بڑھ کے موقع دینے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں تم یہ نہ کہنا کہ چلے انسانوں کی تو غلطیاں تھیں، حیوانوں کی کیا غلطیاں تھیں، یہ جوڑا جوڑا لیا، باقی سارے بھی وہاں چھوڑ دیے، وہ مر گئے سارے اسی پانی کے اندر۔ یہ سب اسی کی مخلوق ہیں، وہ ان کو زندہ رکھے یا ان کو موت دے، اس سے بڑھ کے ان پر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے حکم کے ساتھ کسی کو زندگی ملے تو یہ بھی رحمت ہے، اس کے حکم کے ساتھ کسی کو موت ملے تو یہ بھی رحمت ہے۔ اس کے حکم کے ساتھ یہ ساری کائنات فنا کر دی جائے یہ بھی رحمت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں یہ ساری کی ساری کائنات اس کو تباہ و برباد اور ختم کر دوں، تم میری کسی نعمت کا انکار کرو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی آسائش اور سہولت اور اس کے حکم سے آنے والی تکلیف، یہ انسان ان دونوں کو ایک طرح تسلیم کرنے والا نہ بن جائے تب تک یہ ان اعلیٰ مناظر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں تم میری مانو، پھر یہ لکڑی کی کشتی بھی تمہارے تابع ہوگی، آسمان بھی تمہارے تابع، زمین بھی تمہارے تابع، یہ ساری مخلوقات میرے حکم کو مانتی ہیں۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بس بسم اللہ کہنا ہے، آپ جدھر کہیں گے یہ ادھر جائے گی، آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، جہاں کہیں گے وہاں پہ یہ رک جائے گی۔
नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बीवी और इनके बेटे का जिक्र भी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इज्जत और तकरीम ईमान की बुनियाद पर है, रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं। उसके अज़ाब से बचाव ईमान के साथ है। रिश्तेदारियां ईमान के मुकाबले में इंसान को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाने वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम के लोगों को जमा करते हैं, अपनी फूफी से, अपने चचा से, अपनी बेटी से कहते हैं, दुनिया का माल चाहते हो, मैं हाजिर हूँ, मैं दूंगा। अगर तुम कहो कि अल्लाह के अज़ाबों से मैं तुम्हें बचाऊं, तो ये नहीं हो सकता। मैं मोहम्मद भी अल्लाह के अज़ाबों से तुम्हें नहीं बचा सकता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सामने है, कश्ती में सवार नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह आपने तो कहा था कि मेरा अहल बच जाएगा, तो मेरा बेटा तो मेरा अहल है। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, आपका अहल नहीं है, इसके अमल अच्छे नहीं हैं। नबी का अहल वो है जिसके अमल अच्छे हैं। अगर उसके अमल अच्छे नहीं है तो वो नबी के घर पैदा होने वाला, नबी के बिस्तर पे पैदा होने वाला, नबी का हकीकी बेटा भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ईमानदारी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ये इज्जत दिलाने वाली है। अगर ईमानदारी नहीं है तो इंसान जलील होने वाला है। बीवी ईमान नहीं लेकर आई, फरमाया फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शै'अन वक़ील उदख़ुला अन्नार मअद दाख़िलीन। नूह की बीवी, लूत की बीवी इन पर ईमान नहीं लेकर आई, उन्होंने इस मामले में खयानत की, ईमान नहीं लेकर आई, तो उनका इनकी बीवियां होना उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। एक लंबी हदीस है, वो 5 नबी जिनकी तरफ लोग क़यामत के दिन जाएंगे कि सिफारिश कीजिए, हिसाबो किताब शुरू हो जाए, इस मुसीबत और तकलीफ से निजात मिल जाए। सबसे पहले लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनकी सिफ़त बयान करेंगे। वो कहेंगे कि तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पहले रसूल हैं इस दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पहले रसूल बनाकर भेजा। तो नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिन्होंने बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की लोगों तक तबलीग की, अल्लाह के हुक्म को, उसकी वही को पहुँचाया। इस उम्मत के साथ भी नूह अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खास ताल्लुक है। फरमाया क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम लब्बैक व सअदैक कहेंगे, अल्लाह की जनाब में पेश होंगे। इनकी उम्मत को भी बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि नूह ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया है कि नहीं। उम्मत इनकार करेगी, हालांकि 950 साल, इससे शायद तवील अरसा किसी नबी ने अपनी उम्मत में ना गुजारा हो। 950 साल आवाज दिया, उम्मत जो है वो इनकार कर देगी, नहीं हम तक पैगाम पहुंचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेंगे कि हाँ ये कह रहे पैगाम नहीं पहुंचा, दलील पेश कीजिए आपने पैगाम पहुंचाया है। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह तो आखिर ज़मान नबी की उम्मत से पूछ ले, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। ये उम्मत नूह अलैहिस्सलाम की गवाही देगी, हालांकि इन्होंने उम्मत को नहीं देखा, नूह अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम आपकी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के जरिए, कुरान के जरिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के जरिए लोगों तक पहुंचाई। तो ये क़यामत के दिन कहेंगे कि हाँ ऐ अल्लाह तेरे नबी नूह ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया है, हम इसके गवाह हैं। तो तुम कैसे गवाही देते हो? ना तुमने इनको देखा, ना तुमने इनके नबी को देखा,
کہ اللہ تو نے تیرے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہوا، ہم نے اسی بات کو سامنے رکھ کے یقین کر کے تیری مان کے ہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ تیرے نبی نوح نے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ یہ امت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑا تعلق رکھنے والی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نوح علیہ السلام کا ذکر اسی لیے کیا گیا، اس واقعہ کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور اس کے اندر جو اسباق اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ اور نوح علیہ السلام کی جو یہ دو صفات اللہ رب العزت نے، انہ کان عبدا شکورا، کہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے اور اللہ کے بڑے شکر گزار تھے، اللہ کے بندے بڑے شکر گزار تھے، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ 950 سال کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی کسی بھی طرف سے آزمائش آنے والی اس پر اللہ کا شکوہ کیا۔